الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وفی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول مبارک رمضان المبارک میں ہوا۔ ماہ رمضان کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ جتنے بھی کلام الہی اترے اور جتنی بھی آسمانی کتب اور صحائف اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب رمضان المبارک میں بھیجے گئے۔ آدم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ 3 رمضان المبارک کو اتارے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ اترا وہ 6 رمضان المبارک کو اتارا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور مبارک 12 رمضان المبارک کو عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان کو ملی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن پاک کا نزول 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف ہیں سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنی کتاب کے لیے رمضان المبارک کی مبارک ساعات کو چنا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ اور قرآن میں چند عجیب و غریب قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے چند ایک مشابہات یہ ہیں۔ پہلی مشابہت جو قرآن اور رمضان میں پائی جاتی ہے کہ جب تک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس پر برستی رہتی ہے، جبکہ روزہ دار جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اترتی رہتی ہے۔ یعنی روزے کے ساتھ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تلاوت کرنے والے پر اترتی ہے۔ قرآن اور رمضان کی دوسری مناسبت یہ ہے کہ قرآن کی طرح روزہ بھی یعنی رمضان بھی بندے کی روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفیان یوم القیامہ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث میں آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید بھی پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور روزہ رکھنے والے کی شفاعت بھی روزہ کرے گا۔ تیسری مناسبت قرآن اور رمضان کے درمیان یہ ہے کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کے وقت تلاوت کرنے والے کو تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ سے ایک مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صرف کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ کی لسان مبارک سے تلاوت ہوا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بولی ہے۔ اس بنا پر حدیث پاک میں ہے کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جب قرآن اس کی ذات مبارک سے نکلا ہے تو قرآن کے کلام میں باری ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کے ساتھ ایک خاص تشبہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس کلام کو پڑھا اور آج جو بندے اس کلام کو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے۔ اور روزہ کے اندر بھی شان صمدیت کی وجہ سے تشبہ بالحق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے
اور دوسرے معاملات سے جن میں ہم ملوث ہوتے ہیں ان سے منزہ ہے، مطہر ہے، پاک ہے۔ اب بندہ بھی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو عارضی طور پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کچھ دیر کے لیے یہ اختیار کر لیتا ہے، یہ صفت کو اپنا لیتا ہے، تو روزے سے بھی تشبہ بالحق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ بھی کھانے پینے سے پاک اور بندہ بھی عارضی طور پر روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پاک۔ اور چوتھی مناسبت قرآن اور رمضان کے درمیان یہ ہے کہ کلام ربانی کے ذریعے قاری کو رب کریم کے ساتھ ایک خاص قرب مل جاتا ہے، اور وہی قرب روزے کے ذریعے بھی روزہ دار کو حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں ہی ہوں۔ تو روزے سے بھی رب ملتا ہے اور کلام الہی سے رب ملتا ہے، تو ثابت ہوا کہ روزہ اور قرآن اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ تلاوت کلام پاک کو ایک اور زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ خاص انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک عطیہ ہے کہ انسان اس کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرشتوں میں سے صرف جبرائیل علیہ السلام کو یہ اعزاز اور فضیلت حاصل ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ذمے کلام الہی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ اس کو پڑھ لیتے تھے۔ باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، پڑھنے کی یہ سعادت جبرائیل امین علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس لیے انسان جب بھی قرآن پاک پڑھتا ہے تو قرآن پاک کو سننے کے لیے آسمانوں سے بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں، اور اس بندے سے لے کر مجمع لگتے لگتے آسمان تک وہ چلے جاتے ہیں، اور تلاوت کرنے والے کے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے لب کو قاری کے لب سے ملا لیتے ہیں، یعنی اتنا وہ قاری سے پیار کرتے ہیں، گویا وہ قاری کو جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جب قرآن مجید کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا اور جن کو اس قرآن پاک کی پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم اور احسان فرمایا کہ یہ نعمت جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں سوائے جبرائیل امین کے، ہم انسانوں کو اور مومنین کو یہ نعمت عطا فرما دی۔ قرآن مجید کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید شفا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ واعظ و نصیحت ہے، اور تمہارے سینے میں جتنے بھی امراض ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ وغیرہ، ان تمام کے لیے قرآن دوا بلکہ نسخہ شفا ہے۔ قرآن کی اس خوبی کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیات سے بھی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر فرمایا شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جب یہ نسخہ شفا ہے تو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ جو بندہ بھی تلاوت کرتا ہے یہ سینے کے امراض، میل کچیل، روحانی بیماریوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح سرف یا صابن کپڑے کی میل کو دور بھگا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی طرح اللہ کا ذکر اور بزرگوں کی صحبت یہ بھی میل دور کرتی ہے دلوں کے۔ دو چیزیں بڑی عام ہیں کہ دل کی ساری بیماریاں اس دو وجوہات کی بنا پر ختم ہو جاتی ہیں۔
ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ذکر اور دوسرا صحبت الاخیار، یعنی نیکوکاروں کی، اللہ والوں کی صحبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بمجالست العلماء، علماء کی مجالس میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، واستماع کلام الحکماء، اور اہل حکمت کی حکمت بھری باتوں کو ضرور سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ لہذا تلاوت قرآن کی محفل ہو یا پھر ذکر الہی کی محفل، یہ دلوں کو چمکانے اور روشن کرنے کی محفل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظر کشی کی کہ واعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون واعظا بلیغا، یعنی اتنا پرتاثیر واعظ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یوں سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کو گدگدا دیا، دل تڑپ اٹھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، یعنی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگ پڑے۔ تو مجلس واعظ و نصیحت دل کی دوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان مجالس اور جہاں تلاوت ہو رہی ہو اس کے ساتھ ہم بھی اپنے آپ کو نتھی کر لیں۔ اور پھر فرمایا نعم المجلس المجلس الذی تنشر فیہ الحکمہ وترجا فیہ الرحمہ انہ مجلس الذکر، وہ مجلس کیا ہی خوب ہے کہ جس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں اور رحمت الہی کی امید ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور وہ مجلس ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی ذکر سے تشبیہ دی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو جو بندہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے یا اللہ کے ذکر کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص اپنے اثرات اور کیفیات نازل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مجلس ذکر محیات القلب ہے اور اس سے دلوں کے اندر خشوع پیدا ہوتی ہے، جبکہ مردہ دل کے متعلق ارشاد فرمایا گیا القلوب المیتۃ تحیی بالذکر کما تحیی الارض المیتۃ بالمطر، تو ایسی مجلسوں میں انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اور یہ دلوں کو زندہ کرنے کی محفل ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے جب صحابہ کرام گھروں کو واپس جاتے تو ان کو اس محفل پر کے بے حد اثرات محسوس ہوتے تھے، اور جب وہ گھروں کو واپس لوٹتے تھے تو اس میں کمی محسوس کرتے تھے، اور پھر ان کو یہ احساس جاگتا تھا کہ شاید ہمارے اندر منافقت آ گئی، شاید ہم منافقین کی طرح ہیں۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اسی فرق کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنا آپ نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حنظلہ آپ مجلس میں نہیں آتے، آقا کی صحبت میں نہیں بیٹھتے؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، کیونکہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتا ہوں تو دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی، چنانچہ میں منافق ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی فکر کی کہ آقا سے دوری کی بنا پر، آقا کے ساتھ جب دور ہوتے تھے تو دلوں کی کیفیت کی تبدیلی پر وہ ڈرنے لگ پڑتے تھے کہ شاید ہم منافق ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کی مجالس اور علماء کی صحبت کو ہمیں اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی دل کی کیفیات کو اور دل کی جو اندر انوارات ہیں اس کو ہم محسوس کر سکیں، اور گھر آ کر بھی اس تلاوت اور ذکر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس رمضان المبارک میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔